بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا میرا موضوع ہے جنت کے عظیم الشان محل اچھی گفتگو کرنے والوں کو ملیں گے۔ جنت کی وہ حسین دلکش محل جن میں شیشے کی مانند آر پار نظر آتا ہے، اچھی گفتگو کرنے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک عرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ مدنی آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کرنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کرنا تو ہر وقت برا ہے، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اچھے اخلاق والے اسلامی بھائی قیامت کے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، اور دو جہاں میں محبوب بھی ہوں گے۔ باطونی لوگ سرکار کو ناپسند ہیں، چنانچہ با اخلاق اسلامی بھائی سرکار کے قریب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی تاجدار شہنشاہ مدینہ مدنی آقا نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، باچھے کھول کر منہ بھر کر باتیں کرنے والے۔ زبان کی حفاظت اور نگہداشت اور اسے فضولیات اور لغویات سے بات رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے زیادہ فسادات اور نقصانات اسی زبان سے رونما ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ تو ہی کہا ہے کہ ایک چپ سو کو ہرائے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو۔ فضول بک کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں کساوت، سنگ دلی، بدن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہے کہ بے فضول بات لکھنے کے بعد ایک فرشتوں کو زحمت نہ دیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کی 4 وجہ سے ندامت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، فضول والا یعنی گفتگو کرام الکاتبین اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول بات لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ لہٰذا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بھرا ہوا مال نامہ رب کعبہ کے حضور پیش ہو، اور اس بنا پر چاہیے کہ گفتگو فضول نہ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو قیامت کے روز کہا جائے گا کہ اپنے مال نامے کو اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائے۔ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں اس کے سامنے ہوں گی۔ انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی جائے گی۔ ایسے حالات میں اپنے ایسے نامہ اعمال کو پڑھنا جو فضول اور بیہودہ گفتگو سے پر ہو کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ زبان سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائے اور شرم دلائی جائے، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم اور ندامت کی وجہ سے انسان پانی بانی ہو جائے۔ جو شخص نصیحت کا آرزو مند ہو اس کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں جو اوپر ذکر کی گئی ہیں۔ چپ رہنے کا طریقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں پتھر کا ٹکڑا لیے رہتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اور حسن اسلام سرکار دو جہاں سورہ قلب و سینہ کا فرمان علی شان ہے کہ غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا بھی حسن اسلام ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی بات سے بہتر ہے۔ یہ اچھی بات خاموشی سے بہتر ہے، اور فالتو بات سے خاموشی بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، آپس میں ٹھٹا مذاق مت کیا کرو، اس سے ہنسی میں دلوں میں نفرت بڑھ جاتی ہے، اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، جو شخص کسی سے مذاق کرتا ہے اور اس کی نظر سے گر جاتا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیزگاری کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا گناہ ہے،
اور بے حیائی کی بات کرنے والے بدنصیب پر جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ مدینہ کے تاجدار شہنشاہ ابرار جناب احمد مختار کا ارشاد خوشبودار ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گا کہ خود اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں۔ تب انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بھی بہت مشتاق ہوتے جہاں برائی اور فحش گوئی ہوا کرتی ہے۔ تذکرہ حدیث پاک سے بے شرمی کی باتیں کرنے والا، ڈراموں کے شائقین، وی سی آر پر فحش فلمیں دیکھنے والا، سینما گھروں میں جانے والا، فلمی گانے گنگنانے والا، اس کو اس درس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن مسیرہ کہتے ہیں کہ فحش کلام بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کے فرماتے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک شمار کرنا چاہے تو شمار بھی کر سکے۔ مسکرا کر اور خندہ پشانی سے بات چیت کرنا سنت ہے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ انشاءاللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بتکلف سے دو آپس میں بات کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، تالیاں بجانا منع ہے۔ دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنے، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گن آتی ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہے اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ کوئی ہلکا کر بات کرے تو اس کی نقل نہ اتاریں، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا، کہکا یعنی اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار میں مجروح ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ جب کوئی باوقار خاموش مومن دکھائی دے تو اس کے بعد ضرور جاؤ، کیونکہ وہ یقیناً صاحب حکمت ہوگا۔ حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے اللہ ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں پر آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی آمین۔